بسم اللہ الرحمن الرحیم قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق العظیم۔ گزارش ہے کہ میرے ساتھ جو ایک شرمناک واقعہ پیش آیا ہے اور اس پر جو حکومت کا موقف آیا ہے، میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ میں پوچھتا ہوں آئی جی پنجاب سے کہ اگر تیری بیٹی کے ساتھ یہ ہوا ہوتا یا تیرے اس کرپٹ ایس ایچ او کی بیوی کے ساتھ ہوا ہوتا اور پھر میں بات کرتا تو آپ سے کیا گزرتی؟ آپ تو انتہائی جھوٹے ہو، بے شرم ہو، پوری قوم کے سامنے آپ کا کردار ہے، آپ ننگے ہو چکے ہو۔ پوری قوم آپ کے اوپر لعنت کر لی ہے کہ اتنے ظلم کے بعد پہلے بکواس کرتا ہے ترجمان مظفر گڑھ پولیس کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں، کوئی گیا ہے تو ہمیں درخواست دی جائے اور ہم ایکشن لیں گے۔ دوسری طرف پھر آپ رات کو بیٹھ کے پری پلان اختیار کر کے ایک ویڈیو بیان چلاتے ہو کہ یہ کوئی واقعہ بھی نہیں ہوا اور اس کو پھر پھیلاتے ہو۔ پھر وہی جو بغیرت میڈیا ہے، جو بے شرم میڈیا ہے، جو دلال میڈیا ہے، جو بکاؤ میڈیا ہے، وہ کنجر، ان کی مائیں بہنیں نہیں تھی، وہ کنجر جو ہے نا وہ ایسی ان کے موقف چلا رہے ہیں۔ ان کا موقف، میں الحمدللہ مسلمان ہوں، میری سیاسی جدوجہد اس ظلم کے خلاف رہی ہے۔ میں کبھی سوچ سکتا ہوں آپ نے متعدد بار پہلے بھی بےغیرتیاں کی، کئی چھاپے مارے، مگر یہ جو آپ نے واقعہ کیا وہ شرمناک ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ دنیا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ تم حرام خوروں کو جہنم میں ڈالے گا۔ اور یہ جو کچھ آپ کر رہے ہو، پوری قوم، پوری دنیا آپ کے اس کردار پہ لعنت کر رہی ہے۔ آپ نہ قانون تو ہے نہیں نا، آپ پاکستانی قوم، آپ کو اربوں کھربوں روپے ہمارا ٹیکس ہے اور ہمارے پیسے پہ ہمیں مار رہے ہو اور ہمیں تشدد کا نشانہ بنا رہے ہو، اور کتنا کچھ آپ نہیں کر رہے اس ملک کے ساتھ۔ اور مجھے یقیناً تکلیف ہوئی ہے کہ یہ جو میڈیا چینل بیٹھے ہیں یہ سوال کریں، موقف اختیار کریں، اور وہ یہ ایس ایچ او کا موقف، کیا پولیس کا کردار آپ کو نہیں پتا، پوری قوم کو نہیں پتا، کہ ان کی بغیرتی کا نہیں پتا کہ جو صرف رکھے ہوئے اس کام کے لیے ہیں کہ ان کنجروں کو رکھا ہوا ہے کہ آپ ظلم کرو، زیادتیاں کرو، پھر بغیرتی کا مظاہرہ کرو۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے کرداروں پہ، اور جو ان حرامیوں پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں جو ان بغیرتوں کو سپورٹ کر رہے ہیں اور جو ان کی حمایت کر رہے ہیں، ان پہ لعنت ہے، پوری قوم کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے۔ واقعی میں پچھلے دنوں سے میرے اوپر انہوں نے کیس بنائے، متعدد انہوں نے چھاپے مارے، میری کم از کم میرے کوئی 300 لوگوں کو میری اٹھایا، فیملیوں کو، میرے بھائی کو ایک جنازے سے انہوں نے گرفتار کیا، بھتیجوں کو اٹھایا اور اس کو لے گئے، تشدد کا نشانہ میرا ٹارچر سیلوں میں، میرے دوستوں کو اٹھایا، کس گھر نہیں گئے، اور میرا پورا گاؤں کا گاؤں جو ہے نا گھر میں نہیں تھا۔ پچھلے دنوں انہوں نے کیا کیا، ایک کیس میں نے ہائی کورٹ میں پٹیشن کی کہ میرے اوپر جو کیسز ہیں، انہوں نے کیسز کی لسٹ دی، وہاں پہ 37 کیس تھے، اور اس میں سے انہوں نے کہا کہ ایک کیس ہے وہ اس میں ہمیں مطلوب ہے، 36 میں نہیں ہے۔ یہ لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ میں انہوں نے وہاں جو ہے نا اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل کے ذریعے جو ہے ان نے جواب دیا، اور آئی جی پولیس کی طرف سے جواب ہے کہ پورے پنجاب میں کوئی نہیں۔ اس کے بعد میری فیملی جو ہے نا، جو پہلے یہاں انہوں نے بڑے چھاپے مارے، وہ 4 مہینے میری فیملی جو ہے نا بچہ پشاور میں رہے، ہائی کورٹ ملتان بینچ کے حکم سے وہ گھر ہے۔ اور اس کے بعد مجھے انہوں نے اس کیس میں اشتہاری کیا، میں نے 26 دسمبر کو لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ سے میں نے اپنی حفاظتی ضمانت کرائی، اور میں سیم ڈے میں اسی دن میں آیا اور ایڈیشنل سیشن جج مظفر گڑھ سے میں نے اپنی عبوری ضمانت کرائی، جس کی 9 جنوری کو پیشی ہے، اور کوئی کیس نہیں تھا۔ پھر انہوں نے کچھ دن پہلے جو ہے نا، اس سے پہلے رات کو وابڈا والے، میرا کرایہ کا گھر ہے ظفر کالونی، جہاں انہوں نے جو یہ بدماشی کی ہے، تو وہاں جو ہے نا ان میں وابڈا کے کچھ اہلکار تھے، اور وہ میٹر کی تار کو کاٹ کے اور ڈائریکٹ لگا کے اور بجلی چوری کا پرچہ دینا چاہتے تھے میرے اوپر۔ پھر انہوں نے جو ہے نا وہ لڑکے نے دیکھ لیا، وہ ان کی ویڈیو بھی بنائی، وہ میرے پاس ثبوت ہے، وہ چلے گئے۔ بعد میں پھر میرا ادھر جہاں آبائی گاؤں ہے، میں تو وہاں رہتا بھی نہیں ہوں، وہاں سے انہوں نے پھر ایک من گھڑت وابڈا والوں سے جبری طور پہ وہ ایف آئی آر دلوائی، اور مجھے وہ وابڈا کے اہلکاروں نے بھی کہا کہ کچھ ایجنسیوں کے لوگ ہیں، ان کا بڑا پریشر تھا ہمارے ایس سی کے اوپر کہ آپ ہر صورت جمشید دستی پہ، اور میرے امیدوار ہیں صوبائی اسمبلی کے پی 268 تحریک انصاف کے جام محمد یونس صاحب، جو ممبر پنجاب بار کونسل ہیں، جو تیسری دفعہ ممبر پنجاب بار کونسل بنے ہیں، ان کے اوپر بھی بجلی چوری کا انہوں نے پرچہ دیا ہے۔ اور پھر ساتھ ہمارے ایک امیدوار ہیں پی 269 کے راشد کھلونگ صاحب، اسی ظفر کالونی میں انہوں نے چھاپا مارا، اس کے بھائی ثاقب کو اٹھایا، 2 دن ان کو اپنے قبضے میں رکھا، پھر انہوں نے لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ میں ریٹ بھی کی، بعد میں انہیں واپس لے لی، ان کے گھر میں یہ داخل ہوئے۔ 29 کی جو ہے نا 30 کی جو رات تھی، 29 کو دسمبر کو انہوں نے میرے تجویز تحید کنندوں کے گھروں میں چھاپے مارے اور ان کو ہراساں کیا، خواتین کو، فیملی کو دھکے دیے۔
ان میں کون سی بغیرتی کا کردار 20-25 ڈالے ہیں. ان حرام خوروں کو کہتے ہیں کہ آپ اتنے ڈیٹ ہو، اتنے جھوٹے ہو، آپ کے چہروں پہ لعنت برس رہی ہے، آپ نہیں مار رہے. پھر آپ نے جو ہے نا پرسوں 4 بجے قریب جو ہے نا یہ آپ نے یہ حرکت کی وہاں 31 والے دن، اتوار والے دن 4 بجے جو ہے نا میرا چھوٹا سالہ وہ کار پہ وہاں ایک ہوٹل سے سالہ لینے جا رہے تھے. بھٹا پور بائی پاس پہ ان کے 2 ڈالے ہیں اور یہ فل ماسک میں تھے اور گاڑی کو جو ہے نا کلاشن کوفی لے کے آگے کھڑے ہو گئے. ہاں بھی پیچھے کال انہوں نے کہا یہی گاڑی ہے. کار کو چیک کیا اور پورا چوک ہے، وہ دیکھ رہا ہے بھٹا پور بائی پاس ملتان ڈی جی خان روڈ کے سامنے میاں والی روڈ ہے، ادھر یہ آدمی نے حرکت کی، پورا علاقہ دیکھ رہا تھا. تو بعد میں انہوں نے کہا جی نہیں، ہم نے کہا ان میں منشیات ہے یا اس میں پتہ نہیں کوئی ویپن شیپن ہے، اور پھر ان کو چھوڑ دیا. اب میری ابوری بیرا مجھے گرفتار کر لو، اور پھر اس کے باوجود بھی مجھے پتا تھا کہ یہ مجھے کسی اور کیس میں اٹھا لیں گے. تو پھر کاغذات نامزدگی انہوں نے ہمارے مسترد کر دیے، میری وائف کے کر دیے. اور جرم کیا تھا؟ میری وائف پہ تو کوئی الزام بھی نہیں ہے، کہ صرف کیا ہے کہ میری وائف کی جو ہے نا وہ میں نے بھی کہا کہ آر صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کا جرم ہے کہ آپ جمشید دستی کی بیوی ہیں، اور جمشید دستی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، لہٰذا آپ کے کاغذات مسترد ہیں. ساری لائن میں آپ اتنی بغیرتی کے باوجود جو ہے نا وہ میں پھر دن کو میں نے وکلا کو ملے، میں ملتان گیا. تو رات کو پھر یہ تقریباً یہ آئے، تقریباً 1:30 بجے کے قریب 1 بجے کے قریب یہ آئے، اور یہ آئے ایک طرف بہاری کالونی سے، وہاں گاڑیاں کھڑی کی، ریلوے لائن سے کراس کیا، وہاں پیدل آئے. یہ جو سی ٹی وی فوٹیج ہے اس ایریز کی ہے، اور وہاں سے جو نکل کے اس طرف آ رہے ہیں، دوسری طرف سے آئے ہیں. تو وہاں تو کافی ساری لوگوں کے پاس ہے بارہ کہ آپ آدمی جو ہے نا ان کے سامنے جرت نہیں کر سکتا. تو یہ مکمل یہ نقاب میں تھے، اور یہ تقریباً 100 تھے، 150 تھے، مثلا 100 کے قریب جیسے زیادہ تھے. تو یہ یہاں آ کے داخل ہوئے، انہوں نے آ کے دروازہ توڑا، دروازے توڑ کے پھر اس کے بعد انہوں نے وہ سب سے پہلے جو سی ٹی وی کیمرہ تھا اس کی سی ڈی آر انہوں نے نکالی، وہ اپنے پاس رکھی. پھر اوپر گئے تو میری وائف نے جو ہے نا جو پیر تلاشی کرتے رہے، پورے گھر کو یرغمال بنا دیا. میرے سالہ چھوٹا اس کو انہوں نے گاڑی میں بٹھا لیا، 7ویں کلاس 8ویں کا اسٹوڈنٹ ہے، اور اس کو تھپڑ مارے. اور وہاں پہ اور کوئی نہیں تھا، میری بیگم تھی، اور ایک وہاں پہ جو ہے نا بچہ تھا، ایک بچی تھی، اور میرا بیٹا تھا 10 ماہ کا. تو وہ بچہ چلا رہا تھا، چیخ رہا تھا، کہہ رہے تھے کہ بچے کو ہم ساتھ لے کے جائیں گے، آپ جو ہے نا. اچھا وہ ایک ویڈیو بنی، ایک اہلکار نے دیکھ لیا. جب اہلکار نے دیکھ لیا تو پسٹل ایک کے ساتھ تھا، انہیں کن پٹی پہ رکھ دیا اور تھپڑ مارے، گھسیٹے، پھر بالوں سے کھینچا، کپڑے اس کے پھٹ گئے. وہاں سے اس کو نا لے کے نیچے جو اس کو گھسیٹ کر وہاں اوپر ایک چوبارہ ہے، وہاں سے جو ہے نا سیڑھیوں سے نیچے لے کے آئے. اور آپ کو جرت کیسی ہوئی؟ اتنی بغیرتی، اور ان کو برہنہ کر دیا، بغیرتی، بے حسی. 2.5 گھنٹے ان میں وہاں جو ہے نا وہ اس کو یرغمال بنائے رکھا. اور یہ ایک مرکز بنا ہوا ہے، سرکٹ ہاؤس مظفر گڑھ میں. ڈی جی خان سے آتے ہیں، ISI کے لوگ ہیں، CTD کے لوگ ہیں، IB کے لوگ ہیں، اور ڈیرہ غازی خان سے ایلیٹ فورس کی گاڑیاں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں. راجن پور کی ایلیٹ فورس کی گاڑیاں، ان کا 10-15 گاڑیوں کا ایک ٹولہ ہوتا ہے، اور ویگو ڈالے ہیں، اور سفید ڈالے ہیں، کالے ڈالے ہیں، اور کالے شیشے ہیں ان کے، بغیر نمبر پلیٹ گاڑیاں ہیں. کس کو نہیں پتا؟ اور کوئی ڈھکی چھپی بات ہو، شخص پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. میں چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہتا ہوں کہ آپ اس کی تحقیقات کریں. میں جناب آرمی چیف صاحب سے کہتا ہوں کہ ان کی تحقیقات کریں. اور مجھے چوک پہ ادھر کھڑے ہو کے، اگر یہ میرے گھر نہیں آئے، مجھے ادھر چوک پہ گولی مار کے میری لاش کو ٹکڑے کر دیں، اور میرے اوپر میں عدولی فیصلہ آپ فیصلہ کر دیں. اس کی آپ تحقیقات کریں. اور میں 12 چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہتا ہوں کہ اللہ گواہ ہے میں مسلمان ہوں، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں کسی پہ الزام تراشی کروں، اس پہ اللہ کی لعنت ہو، وہ بے شرم شخص ہو. اور اتنا ظلم کرنے کے بعد یہ حرامزادے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے. اتنی بےغیرتی کرنے کے بعد جو ہے نا پھر وہ ان کی جو وہ ٹاؤٹ بیٹھے ہیں، وہ ٹاؤٹ ان کے پردہ دے رہے ہیں باہر. ان کو ٹوٹل یہ پولیس جو ہے نا سپورٹ کرتی ہے. یہ جاتے ہیں، یہ گینگز جاتے ہیں، اور پھر بار جو نا 20-25 ڈالے یہ پنجاب پولیس کے، مظفر گڑھ پولیس کے، ان کی پشت پناہی پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ کوئی لوگ ان کی طرف جائے نا، اور یہ جو واردات کرتے رہیں. تو انتہائی میں پوری پاکستانی قوم کو کہتا ہوں، یہ دکھ درد جو ہے نا، یہ جو تکلیفیں قوم کے لیے ہیں. میرا ذاتی مقصد نہیں، میں چھوٹا سا پولیٹیکل ورکر ہوں. میرے ابھی بھی میں نے کاغذ جمع کرائے، میرا ایک مرلہ بھی نہیں ہے. کاغذ چیک کرائیں، پوری ایجنسیاں میرے پیچھے لگی ہوئی ہیں، دیکھ رہی ہیں.
میرے گھر کا محاصرہ کیا، یہ سارے جو خفیہ ایجنسیوں کو لوگ ہیں سفید کپڑوں میں کھڑے ہیں، کبھی کسی جگہ پہ کھڑے ہیں، کبھی جو سائیکل پہ گزر رہے ہوتے ہیں، کبھی پیدل، یہ پوری کے کافی دنوں سے جو ہے نا میرے گھر کی جو ہے نا ریکی کرتے ہیں، محاصرہ ہے، ہر طرح انہوں نے ہمیں ہراساں کیا ہوا ہے۔ اور پھر میرے پاس کچھ ہوتا جو کسی کے نام ہوتا تو یہ پکڑ آتے، میرا کوئی اثاثہ نہیں ہے، میرا کرائے کا مکان ہے وہاں پہ جہاں رہتا ہوں، اور میں میرے گھر یہاں کوئی نہیں ہے، ایک چھوٹا سا کمرہ میری والدہ چھوڑ کے گئی تھی، اور وہاں 2 چارپائیاں پڑی ہیں جو میرے ابائی گاؤں میں ایک ہی کمرہ ہے، اور وہاں میں کرائے کی جگہ پہ بیٹھا ہوں، اور میرا کوئی اثاثہ نہیں ہے، میرے کاغذات نامزدگی اٹھا کے دیکھنے میں کبھی سوچ ہی نہیں رکھی۔ اور میں نے ہمیشہ لوگوں کی چادر چار دیواری کے تقدس کا خیال کیا، میں نے ایک فری ویلفیئر ادارہ بنایا، میری بسیں آج بھی چل رہی ہیں وہاں، دیکھیں میں نے ایک جالی لگائی خواتین کے لیے، اور وہ بند ہے، کوئی مرد اس طرف آ ہی سکتا، 40 50 60 عورتیں بچیاں ایک سائڈ پہ بیٹھتی ہیں۔ 2009 سے میں فری بسیں جہاں مزدور غریب اسٹوڈنٹ آتے ہیں، اور لوگوں کو کروڑوں روپاؤں کا کرایہ بنتا ہے۔ میرا دیہاتی علاقہ، سریکی علاقہ پسماندہ ہے، جگیرداروں، سرداروں، نوابوں، وڈیروں کا جکڑا ہوا ہے۔ میں نے خواتین کی حقوق کی آواز اٹھائی، میں نے انتقامی سیاست ایک بھی FIR نہیں کرائی، میں نے ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائی۔ کوئی ایک بتائے کہ کوئی میری بھونڈی حرکت ہو، میں نے کوئی انتقامی سیاست کی ہو۔ میں ایک بیلدار، میرا والد صاحب محکمہ نہر میں صفائی کرتا تھا، میں ایک جھاڑو والے کا بیٹا ہوں، مجھے فخر ہے۔ اور میرے کوئی ایک اثاثہ بھی نکال دیں، کسی کے نام نکال دیں، مجھے سزائے موت دے دیں، مجھے پھانسی دے دیں، میں اپنا دوستوں کی مدد سے اپنا گزارا بسر کرتا ہوں، میں گزار اپنا چلاتا ہوں، اور ان کی محبت ہے لوگوں کی۔ یار ایک ملک کے لیے ہم بیٹھے، ہاں میرا جرم ہے کہ یار عمران خان کے ساتھ آپ نے ایک ظلم کیا، زیادتی کی، ایک اور عظیم لیڈر ہے قوم ملک کی، ہم نے سیاسی اختلافات سب کے ساتھ رکھے ہیں۔ جب عمران خان اس ظلم کے خلاف کھڑا ہوا تو میں نے کہا کہ یار یہ حقیقی بندہ ہے، یہ سچا بندہ ہے، اور اس کا ساتھ دینا چاہیے، اور اس لیے جو ہے نا میں اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ باقی میرا کوئی گناہ نہ، میرا کوئی جرم ہے نہ، عمران خان کی میں کابینہ میں تھا، نہ میں کوئی وزیر تھا، نہ میں اس پارٹی میں کوئی MLA تھا۔ تو میں تو ایک مشکل گھڑی میں گیا کہ یار کوئی پاکستان کے لیے، قوم کے لیے کھڑے۔ عمران خان نے پوری قوم کو متحد کیا ہے، اور اس وقت بھی پاکستان کے لیے جیل میں پڑا ہے۔ اگر وہ اپنے مفاد کے لیے پڑا ہوتا، اگر اس پہ کرپشن کیس ہوتا، جمشید دستی کبھی نہ کھڑا ہوتا۔ اس وقت عمران خان پاکستان کے مستقبل کے لیے جیل میں پڑا، مسلم امہ کا وہ لیڈر ہے، اور اس بغیرتی کے ساتھ ہم چھوڑ دیں اس کو چلے جائیں۔ ہمارے جذبے ہیں، میرا جذبات ہے، میرا ایمان ہے کہ میں حق کے ساتھ کھڑا ہوں، میں مر جاؤں گا، کٹ جاؤں گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں گا، میں سچ کا ساتھ دوں گا، حق کا ساتھ دوں گا۔ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں کہ عمران خان قوم کے لیے پڑا ہے، اور آپ کی بغیرتی ہے، بے حسی ہے، پوری دنیا آپ پہ لعنت کر رہی ہے کہ ایک عظیم لیڈر کو آپ نے جھوٹے من گھڑت بے بنیاد کیسوں میں جیل میں رکھا ہوا ہے، ذلیل، اربوں روپے، 400-500 ارب آپ نے قوم کے ضائع کر دیے۔ ہزاروں پولیس اہلکار ساری رات، کون کا پیسہ ہے؟ عوام کا پیسہ ہے، لوگوں کا پیسہ تم لوٹ کے جو ہے نا تم اپنی عیاشی حرام زادی پہ خرچ کر رہے ہو۔ تو یہ تو میں کہتا ہوں کہ کوئی کنجر بھی ایسا کام نہیں کرتا، کوئی کنجر ہو، کوئی بغیرت گرا ہوا شخص ہو، آپ میں نہ کوئی غیرت ہے، نہ آپ کا کوئی مذہب ہے، نہ آپ آپ درندے بھیڑیے سے بھی بدتر لوگ ہو، اور پھر بغیر تو تم پھر یہ باتیں کرتی ہو۔ یار میرا دماغ پھٹا ہوا ہے، اس ٹائم تو مجھے کچھ چیز نظر نہیں آ رہا تھا، جس دوست کے گھر تھا اس نے تالے لگا دیے تھے، میں نے تو اپنے آپ کو یا مار دیتا یا میں وہاں پہنچتا اور ان کو بتاتا، وہاں گولیاں کھا لیتا، مگر میں اپنا تحفظ کرتا، مگر میں بے بس تھا۔ اس نے یہ بھیڑیے نکل چکے تھے اور چلے گئے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، اتنا پیسہ تم قوم کے ٹیکسوں کا اڑا رہے ہو، اربوں خربوں روپے آپ کھا رہے ہو، کوئی نہیں ہے، جا رہے ہو، کبھی ادھر لگے ہیں پولیس، کبھی ادھر لگی ہے، کوئی محاصرہ آپ نے کیا، کچہریوں میں ہمارے تجویز تجدید کنندہ نہیں جا رہے تھے، پوری قوم آپ کے دیکھ رہی ہے ننگا پن، پھر بغیر تو پھر بیٹھ کے تم باتیں کرتے ہو۔ مجھے دکھ ہے، 12 میں چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کو آپ کو خط بھی بھیج رہا ہوں کہ اگر آپ انصاف کر سکیں دیکھیں، ورنہ ہمیں نکال دیں، ہم ملک چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے اوپر اتنا ظلم ہونے کے باوجود یہ بغیرت جو ٹاؤٹ ہیں اپنے موقف دے رہے ہیں، ہم وہاں نہیں جاتے، ہم نہ کرتے۔ انہوں نے کبھی کوئی چیز مانی ہے؟ پورے ملک کو انہوں نے جگمال بنایا ہوا ہے، اور اس پہ ہمیں بولنے کا حق نہیں ہے کہ یہ ظلم کرے، یہ جائے زیادتیاں کرے، پھر کہتے ہیں آپ ہماری ایجنسیوں کو، ہمارے اداروں کو بدنام کرو، آپ ایجنٹ ہو، آپ غدار ہو، آپ یہ مسئلہ ان میں اتنی ہیں۔ 12 میں پورے اپنے وسیب کو بھی کہتا ہوں، خدا کے واسطے اللہ کو میں شہد بنا کے کہ ہم قربانیاں قوم کے لیے دے رہے ہیں، ہم ملک کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، اور جو مافیا، جو ٹاؤٹ ہیں، جو کرپٹ لوگ تھے، وہ ان کی چھتری کے نیچے ہیں۔ انہیں ایک عرصے سے جو ہے نا یہ سارا یہاں ٹارچر سیل بنائے ہوئے ہیں، لوگوں کو اٹھا کے تشدد کرتے ہیں، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہاں تو ایک خوفناک خونی مارشل آئے، کون کہتا ہے؟ میں کہتا ہوں خونی مارشل آئے کہ اس کا کوئی بھی چیز نہیں ہے، بھی ہائے بھی صحیح اور کہتے ہیں ہم نہیں بھی ہیں۔ اتنے اس ملک پورے کو جرخمال بنائے ہوئے، پتہ نہیں کیا ان کا ایجنڈا ہے۔ بہرحال ہماری یہ جدوجہد قوم ملک کی ہے کہ ہم
کی عزت کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے یہ اپنی جو ہے قربانیاں دے رہے ہیں. ہم اپنی عزتیں بھی گما بیٹھے ہیں. کیا باقی بچ کی ہے یار کہ میں آدمی، میری خدمت ہی خدمت ہے. کوئی ہماری کوئی زیادتی نہیں ہے، میرا کوئی اثاثہ نہیں ہے، میرا کوئی گھر نہیں ہے. میں غریبوں، مزدوروں، مظلوموں کے لیے میں لڑ رہا ہوں. ان کے اور بڑے بڑے مافیا گینگز، بڑے بڑے سردار وڈیرے جو ظلم کر رہے تھے، ان گینگز کے ہم سامنا کر کے اپنی جان کو دو پہ لگائی ہوئی ہے کہ کسی وقت بھی ہم مارے جائیں، کسی وقت بھی اٹھا لیں. 12 یہ میرا سارا کچھ ریکارڈ ہے پوری قوم کے سامنے. پھر بھی مجھے کسی ٹائم یہ اٹھا لیں، مار دیں، تشدد کریں، مگر یہ میرے مجرم ہیں. اور یہ جو کچھ اس وقت کر رہے ہیں، بٹھا دو چور کو، بٹھا دو کرپٹ کو، بٹھا دو اس نواز شریف ظالم کو، اس کنجر کو، اس دلال کو جو اربوں ڈالا ڈھونڈ کے میرے ملک کے باہر لے کے گیا ہے، پاکستان کو دیوالیہ کیا ہے. آج پاکستان کو یہ بیچنے آئے، پوری قوم کے اوپر لعنت کر رہی ہے. یہ بغیرت باہر آنے کے قابل نہیں ہے. یہ زرداری نواز گینگ ہے، یہ منافقوں کا، چوروں ڈاکوں کا، پاکستان دشمنوں کا، یہ امریکہ کے کتے ہیں، یہ ایجنٹ ہیں. یہ میرے ملک کو توڑ کے پاکستان کو کھانا چاہتے ہیں. آپ بٹھاؤ، کیوں ظلم کر رہے ہو؟ خربوں روپے لوگوں کو ضائع کر رہے ہو، ہمارے کاغذات نامزدگی مسترد کر رہے ہو. بٹھا دو ان بغیرتوں کو، ان ظالموں کو نوٹیفیکیشن کرو. تم ڈنڈے پہ ہو، قانون آئین ہے نہیں. یہ تو ملک ایسے بدماشی میں چل رہا ہے، تم بدماش ہو، تم ڈنڈے کے زور پہ چلا رہے ہو. تو اس کنجر کو رکھو، ہم کا حق ضائع کیوں کرو؟ ہماری عزتیں کیوں اتار رہے ہو؟ ہمیں ننگا کیوں کرو؟ ہماری بیوی بچوں کو مار رہے ہو. بغیر تو ان کو بٹھاؤ، ان حرام زادوں کو بٹھاؤ، ان دلوں کو بٹھاؤ، ان کنجروں کو بٹھاؤ. پاکستان کو نوچ کے جائے، قوم سوئی پڑی رہے، سوئی پڑی رہے. ہم قوم کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں. اللہ گواہ ہے، ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے. ہم پاکستانی قوم کے لیے، قوم تمہاری مرضی، سوئے رہو، پڑے رہو. ایک ایک ہو کر سب مارے جاؤ گے، ایک ایک ہو کر سب ننگے ہوگے. سب کی بچیاں ننگی ہوں گے، کر رہے ہیں، یہ سب کی بیٹیاں کر رہی ہیں. اور یہ سارے جیسے انگریز نے اس ٹائم بھی ظالم دلال بٹھائے ہوئے تھے، انگریز چلا گیا، وہ کتے چھوڑ گیا. یہ انگریز کے کتے ہیں، اور یہ انگریز کے کتے یہ ہے نا، یہ ہمارے پر ظلم کر رہے ہیں. ہم ان انگریز کے کتوں سے قوم کو ذات کرانا چاہتے ہیں. یہ انگریز سارا ایجنڈا تھا. انگریز نے تو جا کے وہاں پہ برطانیہ میں ان کو حقوق دیے، بنیادی سہولتیں دی، سب کچھ دیا. مگر انگریز بزدل، فرسودہ اور بغیرت نظام یہاں پہ چھوڑ گیا، اور اپنے سارے کتے چھوڑ کے گیا کہ جو ہمیں مار رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں، ہمارے قتل کر رہے ہیں، ہماری بچیوں کو ہمیں ننگا کر رہے ہیں. یہ انگریز کے کتے ہیں، اور قوم خاموش ہے. انگریز کے کتوں کو ہم خربوں ٹیکس دے رہے ہیں، اور یہ ہمارے ان کے باپ کا پیسہ ہے، ہمارا پیسہ ہے، ہمارے ٹیکس کا پیسہ ہے، ہمارا پیسہ ہم پہ خرچ کر رہے ہیں. بارہ میرا مقدمہ اللہ کی ذات کے سامنے ہے، میرا مقدمہ پاکستانی قوم کے سامنے ہے. جو لوگ یہ میرے ظلم کے خلاف میرے ساتھ آواز اٹھا رہے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے اور سچ کا راستہ ہے. میرا دل زخمی ہے، اور دوسری طرف یہ بغیرت بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. لعنت ہے ان کے کردار پہ، لعنت ہے ان کے اس کے سسٹم پہ. انشاءاللہ ان کو برباد کرے گا، اللہ ان کو تباہ کرے گا. جو ان کی پشت پناہی کریں، ذلیل ہوں گے، اللہ ان کو رسوا کرے گا. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کر، ان کو ٹکڑے کر، ان کو غرق کر. یہ ظالم ہیں، یہ درندے ہیں، یہ بھیڑی ہیں، یہاں ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو کریم ذات ہے، تو رحیم ذات ہے. اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ یہ آئے تھے، تجھے پتہ ہے تیرے سے کوئی چیز چھپی. اگر میرے جھوٹا الزام ہے، اللہ مجھے ذلیل کر، مجھے ٹکڑے کر، مجھے رسوا کر، مجھے ذلیل کر. اگر میں سچ پہ ہوں تو ان بغیرتوں کو، ان کی پشت پناہی والوں کو، ان کو ٹکڑے کر، ان کو رسوا کر، ان کو ذلیل کر. میرے پاک وطن کو بچا، میرے پاک وطن کو بچا. میرا پاک وطن زخمی ہے، چورا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور میرے اوپر اتنا ظلم کے باوجود میں کھڑا ہوں. مجھے آئیں، جہاں آئیں، کچھ کریں، میں اب ان حرام زادوں سے ٹکراؤں گا، میں گولیاں کھاؤں گا، ٹکڑے ہو جاؤں گا، مگر میں حق کے ساتھ کھڑا ہوں. انشاءاللہ تعالی پوری قوم جاگے، پوری قوم نکلے. یہ جمشید دستی کی بیوی نہیں تھی، میرا ٹھا نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں پوری پاکستانی قوم، ہر غیرت مند کی بیوی بیٹی کو ننگا کیا ہے ان درندوں نے، ان بغیرتوں نے، حرام خوروں نے. اللہ حافظ، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد.